ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العالم واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. توحید دیاں تین اقسام نے. ایک توحید ربوبیت، رب نو خالق مالک رازق، آسمان تو بارش برسان والا، زمین دے اندر ہر چیز نو کھان والا، حجر شجر، اے توحید ربوبیت ہے. اور دوسری قسم توحید الوہیت، ہر قسم دی عبادت اس ایک اکیلے ہی احکام الحاکمین واسطہ. اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، اللہ دے پیارے پیارے نام اور اللہ دیاں صفات. اگر بندہ ایک قسم نو جاندا ہے تے دوسری نو نہیں جاندا تب بھی رب دے تعارف تو بندہ خالی ہے. اگر دوسری قسم نو جاندا ہے تے تیسری دا اس تے علم اندر نہیں، وہ اللہ دی شان نو، مقام نو، معرفت نو پہچان دے. جب تک کہ انہوں تینوں اقسام نو وہ جان اور پہچان نہیں لیتا. صحیح معنی دے اندر اگر اللہ احکام الحاکمین نو جاننا اور پہچاننا ہے، اللہ دا معاف کرنا، اللہ دا رحم کرنا اور او دا پکڑ دا سخت ہونا اور اللہ کی جاب و جلالت اگر انسان دے معرفت اور علم دے اندر ہوئے پھر انسان بہت سارے گناہوں تو اجتناب کر دیتا. اصل وجہ یہ کہ سانو اللہ دا تعارف ہی نہیں صحیح مانیا.
جدو بندے نے بات کا علم ہے کہ اللہ لطیف ہے، بڑی لطافت دے نال، بڑی بینی دے نال حساب کرنے والے ہیں، تو پھر جس جگہ تے بھی انسان ہوشیار بن کے ڈنڈی لانے کی کوشش کرتا ہے کبھی بھی یہ کام نہ کرے. تو یہ اللہ کی توحید کی تیسری قسم اسماء و صفات میں. ان صفات کا ذکر جو میں خطبہ مسنونہ اندر آیت پڑھی ہے انہاں دے دو صفات کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر کیتا ہے. فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے نے اور بڑی ہی بندیاں نال محبت کرنے والے نے. اللہ اپنے بندے نال بڑا ہی پیار کرنے والے نے، پھر ہوئے مومن، پھر مسلمان، پھر ہوئے موحد، اللہ بڑا ہی اپنے بندے نال پیار کرنے والے نے. یقیناً ہر بندے کی کوشش اور طاقت ہوئے کہ اللہ تواڈے نال بھی، اللہ میرے نال بھی، اللہ سارے نال بھی محبت فرمائے. بندہ جو بات چاہتا ہے کہ اللہ میرے نال محبت کرے، اللہ میرے نال پیار کرے، اور اصل اندر عبادت کا محور اور مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ ساڈے نال پیار کرن لگ پے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے. اور جیڑا بندہ اس کوشش چ لگا رہتا ہے اللہ یقیناً اس بندے تے راضی بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ راضی ہو کے اس بندے دے اوپر ان اعمال دے نال اللہ مسکراندا بھی. قرآن مجید سے اللہ پاک نے بات واضح کی تھی، فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. جڑے لوگ رب دی رضا نو، رب دی محبت نو تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تگو دو کرتے ہیں، ایک وقت آندا ہے اللہ تبارک تعالیٰ انہاں تے راضی ہو جاندا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب تواڈے تے رب راضی ہو جائے گا. تو انسان کیوں نہ کوشش کرے کہ اللہ دی اگر محبت لینی ہے تو پھر رب کو راضی کرے. پھر اللہ پاک انسان دے درجہ بدرجہ راضی ہوندے نے، راضی ہو کے اللہ اتو تاکہ بندے دے عمل ویکھ کے مسکراندے بھی ہیں. تسی اندازہ کرو اس دے مقام دا، اس دی شان دا کیا کہنا ہے جس دے نال رب العالمین، احکم الحاکمین، ذوالجلال والاکرام، بادشاہ دا بادشاہ، عظیم ذات، بڑی ذات سارے نال محبت فرمائے، پھر محبت کرتے ہویا اللہ دے عمل ویکھ کے مسکرا دے. اسی آج بڑی کوشش اور تگو دو کرتے ہیں، جڑا کوئی 4 پہیے والا ہے او دے منہ تے میں مسکراہٹ لے کے آواں، اے بندہ میرے تے راضی ہو جائے، مینوں ویکھ کے مسکرائے، خوشی محسوس کرے. یہ ہر بندے دی اکثر طور تے یعنی اکثر اوقات بندے دی، سارے نہیں، اکثر اوقات دی کوشش ہے کہ فلاں صاحب جڑے نے نا وہ میرے تے خوش ہو جان، وہ میرے تے راضی ہو جان. اور اس تو پڑھ کے اگر اولاد نے کوشش کر کی میرا والد میرے تے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. بندہ طالب علم میں کوشش کرتا ہے میں اچھے تو اچھا سبق سناواں استاد نوں تاکہ استاد میرے تے کی ہو جائے، خوش ہو جائے، استاد میرے تے راضی ہو جائے. اس بندے دی عظمت اور شان دے کیا کہنے نے جس تے رب محبت بھی کرے اور رب عمل ویکھ کے راضی بھی ہو کے تے خوش ہو کے اللہ جنت دا اعلان فرما دے. چند ایسے اعمال میں تواڈے سامنے رکھ لے کیوں جی اسی چاہتے ہیں نا رب دی محبت. ہاتھ کھڑے کرو کڑے کڑے چاہتے ہیں رب دی محبت چاہتے ہیں نا انشاءاللہ. اور یقین جان لو ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور صرف اللہ کی محبت ایک طرف ہو جائے، ساری کائنات کی، دنیا کی، آخرت کی، ساری جنت کی اے حاصل ہو جان تو بعد بھی انسان اس میں نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا جڑی رب دی محبت اس کو ملتی ہے.
بندہ حق نہیں ادا کر سکتا. اور اللہ پاک نے بات قرآن مجید کی تھی، فرمایا فرضوان اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودگی، اللہ کی محبت، اللہ کا مسکرانا ہی سب نالوں بڑی چیز ہے. تو کیوں نہ اسی ایسے اعمال کریے کہ اللہ سانو ویکھ کے ساڈے تے راضی بھی ہو جائے اور اللہ سانو ویکھ کے مسکراوے. بہت سارے لوگ اتنا بندے نے چوکو چرایاں دے اندر بازاراں دے اندر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو دے اندر جھوٹ ملا کے اگلے نو ہسان کی کوشش کرتے ہیں. کیوں نہ یہ بد عملیاں، برے اعمال، برے افعال چھڈ کے اسی اتنا دے کام کریے کہ اللہ ساڈے تے مسکرائے. کیوں نہیں چاہتے ہیں نا اسی اللہ ساڈے تے مسکرائے. پھر آئیے ذرا غور کیجئے، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی ہے. ذرا غور کرنا، مسند احمد کی حدیث ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ. جس بندے تے اللہ اودے اعمال ویکھ کے دنیا تے ایک واری مسکرا پیا، قیامت والے دن اللہ دا حساب نہیں لگے گا، بغیر حساب تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. جدے تے ایک باری رب مسکرائے خدا نتیجہ اے اگر قیامت والے دن اس بندے دا حساب نہیں ہوئے گا. دعا کرو نا اللہ پاک ساڈا بھی شمار انعام در فرما دے. اللہ پاک کی فرماندے نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. اللہ فرماتے ہیں میں او ذات جڑی بڑی معاف کرنے والی ہے تے بڑی محبت کرنے والی ہاں. آج یہ رب دی محبت حاصل کیجئے، رب نو راضی کیجئے. جدوں رب راضی ہوندا ہے بندے تے پھر بندے دے اعمال ویکھ کے اللہ دی ذات مسکراندی ہے. اور یقین جان لو جس تے رب دی ذات مسکرا پئی اونوں دنیا آخرت دی کوئی لوڑ اور پرواہ نہیں. اللہ پاک اونوں بغیر حساب تے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. پھر آئیے بالترتیب اعمال جڑے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جنہاں اعمال دی وجہ تو رب العالمین حاکم الحاکمین بندے نو ویکھ کے مسکراندے نے. مسند احمد ایک اور حدیث تے غور کیجئے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبهم اللہ الیہم ویستبشر بہم. تین قسم کے خوش نصیب ایسے لوگ نے جنہاں نال اللہ محبت بھی فرماتا ہے تے محبت کر کے ہویا اللہ انہاں دے عمل ویکھ کے مسکرا بھی چھڑدا ہے. وہ کڑے خوش نصیب نے. پہلے عمل دے ذرا غور کیجئے، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر تے جڑا بندہ مجاہد ہے جہاد کام واسطے نکلے اللہ کی رضا واسطے، اللہ تو میرے تے راضی ہو جائے، اللہ تیری محبت دا حصول چاہیدا ہے، اللہ جنت دا جڑا داخلہ چاہیدا ہے. اس انداز دے نال بندہ چلے آئے، اپنے بال بچے چھڈے نے، اپنا کنبہ قبیلہ چھڈے، اپنی آل اولاد چھڈ دتی ہے، اپنی زمین نہیں ویکھی، اپنا جناب مال و بینک بیلنس نہیں ویکھیا. ادھروں جہاد دا اعلان ہویا، جہاد واسطے نکلے، میدان جہاد دے اندر گیا ہے. جہاد کردیاں پیچھے نہیں بھاگیا، پیٹ دے اندر نہیں کھادا بلکہ سینے سے خنجر کھادا ہے. اللہ دی راہ دے اندر شہید ہوتا ہے، ادھروں شہادت نوش فرماندا ہے. اللہ اے عمل نو ویکھ کے عرش تے مسکرا دیندا ہے. اس بندے نے جان دی پرواہ نہیں کی تھی، اس بندے نے مال دی پرواہ نہیں کی تھی، میرے واسطے اس بندے نے قربانی دیتی ہے، میرے واسطے یہ بندہ شہید ہویا ہے. تاں نبی پاک نے فرمایا جدو شہید میدان جہاد دے اندر خون دا قطرہ زمین دے بعد جو گردا ہے اللہ اس دے گناہ معاف فرما کے جنت دا داخلہ پہلے عطا فرما دیندے نے.
تو پہلا عمل یاد رکھیے، جہاد کیجیے، جہاد کیجیے۔ جہاد صرف اس چیز کا نام نہیں کہ تلوار اٹھا کے میدان جہاد کے اندر چلے جانا، اپنے نفس کے نال بھی جہاد کیجیے۔ نفس آتا ہے فلاں گناہ کر لے، فلاں خواہش کی تابعداری کر لے، فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے، لیکن آتا ہے نہیں میں یہ کام کرنا، میں وہ کام کرنا ہے جڑا رب نے حکم دیتا ہے۔ تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے میں وہ عمل کرنا ہے۔ جہاد بالنفس کیجئے، نفس کے نال جہاد کیجئے، گناہاں تو پاک کیجئے اپنے نفس نو۔ جدوں تسی نفس نو اپنے نو پاک کر لو گے، اللہ عرش تے تواڈے ال ویکھ کے مسکرائے گا۔ گناہاں دی عادتاں چھوڑ دیجئے، سیاکاریاں چھوڑ دیجئے، بدکاریاں چھوڑ دیجئے، اپنے جناب غلط تعلقات چھوڑ دیجئے۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، اور ایک جہاد کی قسم ہے جہاد بالمال۔ مال دے نال جہاد کیجئے، دین دی سربلندی واسطے، دین نو پھیلانے واسطے جہاد کیجئے۔ یہ بھی جہاد ہے، جدوں بندہ ایک جہاد کرتا ہے اللہ اے عمل ویکھ کے اپنے عرش تے مسکراندا ہے۔ جس بندے تے رب ایک واری مسکرا پیا، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا حساب علیہ، اس بندے دا حساب نہیں لیا جائے گا۔ دوسرے نمبر دے دوسرے عمل دے غور کیجئے، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے خوش نصیب ہے جس تے رب مسکراندا ہے، رب راضی ہو جاندا ہے، رب اس بندے نال محبت بھی فرماندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک جماعت ایک لشکر جڑا ہے وہ گیا ہے، کس جگہ تے گیا ہے یا جہاد واسطے گیا ہے۔ اے بندہ جناب سارے سو جاندے نے، اتنوں تہجد دا ٹائم نیڑے تے فجر دا ٹائم جڑا ہے جڑے نزدیک ہے، سارے آرام کرن لگ پیندے نے۔ اے اٹھتا ہے تھکاوٹ نو بڑی ہوئی ہے، سفر دی تھکاوٹ سنو ہوئی ہے، اکتایا ہوا ہے سفر دے اندر، نیند اس بندے دے قلب آئے، لیکن کی کرتا ہے یہ وضو کر لیتا ہے، وضو کر کے اللہ دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا، یہ نیند دی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بندہ جڑا ہے اپنی اکتاہٹ دی اپنی تھکاوٹ دی پرواہ نہیں کرتا، یہ اللہ دے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے اللہ اکبر آخدا ہے، رب کہندا ہے نال رب ویکھ کے اس بندے وال اپنے عرش تے مسکراندا ہے۔ اس طرح کر کے اساں بھی جانے ہیں جس طرح جناب ایک ٹولیاں بن کے کسی دی وفات تے چل گئے، کوئی قریبی وفات پا گیا، جدوں لوگ سو جاندے نے اس ٹائم اٹھیا کر اللہ دے سامنے کھڑا ہو جا، سارے سو گئے نے لیکن تیرا تے انہاں دا تعلق ہور ہونا چاہیے، تیرا تے انہاں دا انداز ہور ہونا چاہیے۔ اے آندا ہے آ کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندا، انہیں نیند دی پرواہ نہیں کیتی، تھکاوٹ دی پرواہ نہیں کیتی، تہجد دی نماز ادا کردا ہے، ادھروں فجر دا ٹائم ہوندا ہے، فجر دی نماز ادا کردا ہے۔ اللہ اس بندے ال ویکھ کے اپنے عرش تے مسکراندے نے، او یارو ساڈی کیفیت اور حالت کی ہے کہ رات اسی دین دا پروگرام سنیا ہے، یہ دین دی دعوت سنی ہے، یہ کانفرنس دے اندر گئے نا، یہ پروگرام دے اندر گئے نا، اور نفلی کام میں رات 12 بجے آندا ہے تے سو جاندا ہے، سو جاندا ہے، فجر بھی جاندی رہندی ہے۔ اے اللہ دے احسان کرنا ہے، اللہ تیرے واسطے ساری رات جاگی، ہن میں پیا سونا وا، میں فجر دی نماز نہیں جے پڑھنی، میں 2 بجے فلاں جگہ تو اٹھ کے آیا، میں اس واسطے نماز تے نہیں پہنچ سکیا، نا نا نا، یہ فرض ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے، باقی سارے کام چھڈے جا سکتے نے، لیکن نماز جڑی ہے وہ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کوئی عذر قابل قبول نہیں اللہ دے نزدیک۔ صحابہ جناب تیر کھا کے اپنا وجود چھلنی کروا کے پھر بھی نماز پہ ادا کرتے ہیں۔ 2 بجے اٹھ کے آنا میں جی بڑا میں فخری انداز میں 2 بجے آ گیا، میں اس وقت بھی نماز پڑھ سکتا، میں 2 بجے آ کے کام پڑھا، کام تو ہی جڑا گیا کلا بس کائنات دے جب باقی سارے جڑے فجر پڑھنا ہوندے ویلے ہی نے، یہ ویلے ستے ہوندے نے، انہاں نوں کیڑی چیز لے کے آئی ہے اور جنت دی طلب لے کے آئی ہے، رب دی رضا لے کے آئی ہے۔ بات دسنا مقصد کی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ایسا دا موقع بنے تو تسی سوو ہی نہ، تسی اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دیو، جدوں ایک کام تسی کرو گے رب تواڈے ال ویکھ کے مسکرا دے۔
اور تیسری بات، تیسرے عمل سے غور کرو، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر تے ایسے بندے دے رب ویکھ کے اپنے عرش تے مسکراندا ہے جے کول بیوی بھی موجود ہے، بستر دے اندر بیوی بھی موجود ہے، بال بچہ بھی موجود ہے، لیکن انہاں سارے دی محبت چھڈ دیندا ہے، انہاں سارے دی پیار جڑا چھڈ دیندا ہے، اٹھدا ہے رات دے ٹائم جدوں لوگ سو رہے ہوندے نے اس ٹائم اٹھ کے مصلی تے سواری کردا ہے، مصلی تے آندا ہے، تہجد دی نماز ادا کردا ہے، قیام کردا ہے، رات دا تہجد دا قیام کردا ہے، جدوں اے کر کے اللہ اکبر آندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ جملے بولتا ہے فقیر کی رب دی بیان کردا ہے، رب دی تعریف کردا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاندا ہے اللہ تو بڑا، میرا بیوی بچہ چھوٹا، میرے سارا جڑے معاملات چھوٹے نے، اللہ تو بڑی ذات، میں تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، رب ویندا ہے بندے والے تے نال رب ویکھدیاں اپنے عرش دے اینو ویکھ کے مسکرا دیندا ہے۔ تاج نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے چاہتے ہو آسانی نال جنتی جنت کے اندر داخل ہونا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چار عمل کرتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھواتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتے داریاں توڑتا نہیں چھوڑتا ہے، چوتھے نمبر سے فرمایا کہ رحمان تہجد دی نماز ادا کرتا ہے، لوگ سو رہے ہوندے نے، اللہ اس بندے نو جناب آسانی دے نال سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل فرما دے گا کہ جدو رب ایدیال ویکھ کے مسکرائے گا، تہجد دی نماز ادا کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا فلا حساب علیہ، اس بندے دا حساب نہیں ہوئے گا جدے رب ایک باری ویکھ کے دنیا تے کسے کام تے مسکرا پیا اودے تے پھر اس بندے دا قیامت والے دن حساب نہیں ہوئے گا۔ اے رب دا پیار ہے، بندے نال محبت ہے، رب دی محبت تے حاصل کیجئے۔ قرآن کی کہہ رہا فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ فرمایا میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، لوگوں میری رضا حاصل کرو، تسی ایسے عمل کرو کہ میں مسکراواں تواڈے ال ویکھ کے۔ یار سوچنا اسی ایسے عمل کتے پہ کرتے ہیں، اسی تے جڑے عمل کرتے ہیں اللہ دی قسمیں جڑیاں سیاں پہ مارتے ہیں، ساڈا باپ ویکھنا پسند نہیں کرتا، ساڈی اولاد ویکھنی پسند نہیں کرتی، ساڈے رشتہ دار ویکھنا پسند نہیں کرتے، اسی جڑے سیاں دے اندر گناہاں دے اندر ڈوبے پڑے ہیں، اس ڈوبی ہوئی جناب غفلت دے اندروں نکلیے، اس گناہگار زندگی اندروں نکلیے، آئیے رب نو منائیے، رب نال محبت کیجئے، رب نال پیار پائیے، رب نال اپنا تعلق بڑھائیے، اور کہنے نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیرا رب نال تعلق وابستگی محبت پیار الفت اس طرح نہیں ہونی چاہیے، تیرے دل دے اندر سوچ فکر پیدا ہوئے، اللہ اس عمل نو پہلے ہی پورے فرما دے۔ فرمایا جڑا بندہ ایک تین عمل کرتا ہے نا، اللہ اس بندے ال ویکھ کے کی کر دینا ہے، راؤچی بولو کہ آپ مسکرانے میں، اور یقین جانو جے رب مسکرا پہ ہوگا قیامت والے حساب۔ آئیے اور اگلے عمل دے غور کیجئے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسجد نبی دے اندر موجود نے، ایک آن والا مہمان آیا، نبی علیہ السلام نے اپنے گھر دے اندر پیغام بھیجیا، 9 یا 11 بیویاں دے گھر پیغام بھیجیا ہے، کھان واسطے کوئی چیز موجود ہے،
اس مہمان دی مہمان نوازی کی دی جائے 9 یا 11 بیویاں گھروں پہ کام کیا آیا ہے گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں موجود جدے گھر دے اندر آپ کھان واسطے کوئی نہ شے ہوئے تیری میری کیویں مشکل کشائی کر سکدا ہے تیری میری کیویں مدد کر سکدے نے نبی علیہ السلام دے گھروں پیغام آیا کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں صحابی کھڑے ہوئے محمود جی میں اس مہمان دی مہمان نوازی کراں گا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے مہمان نو لے کے دے نال جدوں گھر دے اندر گئے گھر دی حالت اور کیفیت دے غور کر یار اپنے نفس دے اپنے بھائیاں نو ترجیح دیا کر کی ہو گیا ہے مطلب تک مطلب جڑا ہے اس نو دور کر دے جے چاہے رب نو راضی کرنا پھر ہر جگہ تے مطلب نہ سوچا کر میرا مطلب کی نکلدا ہے میرا اس کو فائدہ کی حاصل ہوئے گا جے میں کھلاواں گا پلاواں گا مینوں کی لبے گا یہ سوچا فکرہ کر دے دے وچوں نکل جا اس شریعت درس نہیں دینی اس بات دا شریعت پیار کا درس دینی ہے اخوت محبت بھائی چارے کا درس دینی ہے ابو طلحہ گھر دے اندر گئے نے بیوی نے آگوں کیا ہے گھر دے اندر ایک وقت دا کھانا موجود ہے وہی تسی کھانا ہے وہی میں کھانا ہے وہی بچیاں نے کھانا ہے تے ابو طلحہ فرمان لگے اپنی بیوی نو کہن لگے لاڑیے اب بچے جڑے نا چاڑنا پانی ذرا کے نام چولہے دے اوتے پانی چاڑ ذرا بچے دے اس بہانے سون گے نا کہ کھانا پیا پکدا ہے سالن پیا پکدا ہے تے اے تے سو جان گے اس بہانے چلو ہولی ہولی کوئی 10 منٹ جاگن گے 20 منٹ جاگن اخیر انہاں نوں رو کے بیچارہ سو جانا چلے سو جان گے اج دی ماں دی کیفیت دیکھ لو قربان جائیے صحابیات تے بچیاں نے منہ کھو کے مہمان دے دیا اج بندہ مہمان لے کے بتا ہی نہیں دین اج یہی کر دی رہو گی بس یہی کام میں منو تو ہی حکم دا یہ کلا جڑا دل کردا نوں چھوک کے لے آونا میں نہیں بتا کے دے سکدی اے چولہے ساڈیاں بیبییاں نے قربان جائیے صحابیات اے تے دودھ جڑا گوانڈی دا پتر مانگ لے بچے اپنے دے پیتا بھی ہوگا نا 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 میں دودھ نہیں جڑا رات پوری پئی ہے کہ میرا پتر پھر نہ مانگ لے اپنا رجانا اپنا کرنا بگانے ال نہیں ویکھنا اونوں چرن پوے دو جانے دا پتر دودھ لبا ہوے اونوں نہیں دینا آکھنا لے ساڈے نہیں مان ہے انہاں صبح اٹھ کے پینا او صبح چڑھنی ہے تو راتی عمل تے کر کے رب صبح تیرے گھر دے اندر لہرا پھیرا کر اساں اصل دے اسباب تے ہوئے رہنے ہاں سانوں کتھوں لبھا آؤگا کتھوں اے اسی چوں نکلو جب تسی کرو گے نا پھر امید رکھو انہیں دینی ہے جو کسی نال چنگی کرو گے پھر تہاڈے نال بھی اللہ چنگی ہی کرے گا جے اسی آکھیے میرا ہی مطلب پورا ہو جائے پھر گل نہیں جے بنتی آندا میرے گھر تے چلنا چاہیے بھائی بگانے نہ چلے اسی ٹھیکا لیا تے جے رب دے نو اتنا محتاج کر دے جویں او محتاج ہے دوسرا پھر تو کی کرے گا تے رب نے دتا ہی سونی دتی او گھر بیٹھ کے عزت نال دتی او رب دا کھا کے شکر ادا کر اسی کھائی بھی جاندے ہیں ڈائی بھی جاندے ہیں لیکن اللہ دا شکر کمال نال ادا بھی نہیں کرن دیتا اپنی کر کے کھائی بھی جاندے رب لات توڑ دے ماں توڑ چھڑے کر کے کھا اپنے دل تک پتہ جے لقمہ منہ چ نہیں تو داخل کر سکتا اے رب دا فضل کرم ہے اودا شکر ادا کریا کرو شکر ہی انداز ہے کہ یار گوانڈی کوئی بندہ حالت والا دھیان مارتا ہے نظر مارتا ہے یار میرے تو ماڑا میں تیرے نال ہیلپ کرنا دا بھی دھیان کرا سانو یہ گل نہیں سوچی ہے ایویں نہیں رب مسکراندا حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں بیوی نے کہا ٹھیک ہے چولہے دا نام رکھیے ہانڈی تے بچے سو گئے ہن رہ گئے ایک فرد دا کھانا بیوی آپ کی بیوی نو ایک دے آٹھ دے مرچا نہ دیو ہاں روٹی دیکھو ہاں تانوں پون دی کیویں پون دا کولا انہیں آکھنا لے جدوں دی تیرے گھر آئی ہاں لون مرچا نال روٹی لبدی ہے سانوں تو کچھ لبدا ہی نہیں او دن بھول جاندی ہے جدوں بکرے نال روٹیاں کھادیاں ہوندیاں پر اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے دعا کرو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اللہ ساڈے معاملات وچ نیا فرمائے کلی انہاں دا نہیں قصور ساڈا بھی نال ہے جویں تربیت کرانگے اوویں حساب چلنا ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیوی بھی نال ہے بیوی نے کھانا گرم کر کے لیا کے جناب کا ختم مکان تے مہمان دے اگے تے سیدنا ابو طلحہ فرمایا پھوک مار کے بٹھا دینا چاہ تاکہ تسلی نہ مہمان کھا لے ہن پھوک ماری نا بیوی نے ہوندیاں ہی نا جناب میں کھانا رکھا تے نال پھوک مار بجھا دیتا دیوا بجھ گیا کھاؤ جی کھانا شروع ہوں مہمان ایک برد کا کھانا مہمان
آگے تسی بھی کھاؤ نا، میں کھا رہا ہوں، پریشان نہ ہو، بس میں بھی کھا رہا ہوں۔ اس طرح کر کے منہ دے اندر جڑے نے کہنا منہ دے وچوں آواز اس انداز نال کڈی ہے جس طرح کھان دی آواز آندی۔ جدوں یہ کام سارا کیتا نا، صبح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام دیکھ کے مسکرائی جاتے ہیں، مسکرا کے ابو طلحہ کی فرماتے ہیں، فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان محبوب جی خیر تے آئے اج تسی بڑے مسکرا رہے ہو ساڈے ول ویکھ کے۔ فرمایا میں کیوں نہ مسکراواں، میں کیوں نہ مسکراواں، رات جڑا تسی کام کیتا ہے رب عرش تے ویکھ کے مسکراندا رہا ہے۔ اپنے نفس سے تردید ہوگے تے اللہ مسکرائے گا۔ قرآن کہنا ہے فرمایا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے نفس سے تردید دے کے آپا پوہے خدارے اندر لیکن دودھیاں نو جتنی عزت جتنی کھانا دیتا ہے تردید دیجئے تے اس عمل سے رب مسکرائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی پھر سب راضی، جب رب راضی تے جگ راضی۔ قرآن کی کیا ہے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی معاف کرنے والے، اسی محبت کرنے والے ہیں، اسی پیار کرنے والے ہیں۔ اے ہن دیکھو نا بندے دی بعض اوقات ایسی کیفیت ہوندی ہے جس کیفیت نو دیکھ کے رب مسکراندا ہے۔ اب ایک نا انسان دنیا دیاں پریشانیاں دے اندر مبتلا ہوتا ہے، انسان دے دن پہ دن اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، بندے دے دن پھر کیوں دے، کدی خوشی ہے کدی غمی ہے، اے اللہ کو مانگدا ہے، بار بار اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھاندا ہے۔ کدے جناب فجر دے ٹائم مل گیا اوتھے ہاتھ چک لے، کدے زور تے مل گیا تے اوتھے ہاتھ چک لے، عصر مغرب عشاء تے مل گیا اوتھے چک لے، کدے مولوی صاحب کو سنیا اذان اقامت دے درمیان دے اندر دعا قبول ہوندی ہے اودوں چک لے، کدے تہجد ٹائم اٹھے تو اودوں چک لے، کدے راہ دے اندر ٹردا پھردا دعاواں کری جاندا ہے اللہ میں بے گناہ دا مینوں اولاد نصیب فرما دے۔ ایک دے دعاواں کردا اللہ مینوں دھیاں دتیاں نہیں میرے پتر بھی عطا کر دے، اے دعاواں کردا اللہ انہاں نوں پیسہ دتا ہے تے مینوں بھی عطا کر دے۔ اے بیچارہ یتیمی دے منہ لے کے اس طرح کر کے اللہ کول منگدا پھردا ہے، کدی ڈگدا ہے کدی ٹہندا ہے، کدی کسے ٹائم منگدا ہے کدی کسے ٹائم منگدا ہے۔ بھی اس طرح دی حالت اور کیفیت ہر بندے دے نال ہوندی ہے، تقریباً ہر بندے دے نال ہے۔ اے بڑا پریشان ہے، کدے غلامان وظیفے پوچھدا ہے قاری صاحب آپ صاحب کوئی وظیفہ دس دیو مینوں اے پریشانی میری پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کو بار بار منگدا ہے لیکن اس کو نہیں ملتا، 6 مہینے گزر جاندے منگدا ہے رب کو، رب دا در نہیں یہ چھڑدا، بار بار منگدا ہے، سال لنگ جاندا ہے پھر منگدا ہے، کدے دعاواں کردا ہے یا اللہ بیٹی دا چنگا رشتہ نہیں، چنگا ٹولا دے، چنگا ٹول نہیں لگدا، پریشانی بیٹی دی جڑی او مت آندی ہے، اے بڑا پریشان اللہ تیرے کولوں منگدا واں، تیرا در کے میں تیرا در چھڑ کے میں نہیں جاندا، اللہ تو مینوں کیوں نہیں دیتا، اللہ مینوں تو کیوں نہیں عطا کردا، کتے حسرتاں لے کے پھردا ہے یا اللہ مینوں اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے، کتے حسرتاں لے کے پھردا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے روضے سے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے۔ اے حسرتاں نہیں پھردا ہے جدوں انسان مایوس ہون لگدا ہے، دل دے اندر مایوسی دی حالت اور کیفیت پیدا ہون لگ پیندی ہے، یار میرا رب مینوں تے عطا نہیں کردا، اللہ مینوں نہیں دیتا، اللہ بیمار ہے بندہ تے بندہ بیماری تو صحتیابی واسطے دعا کردا ہے، بار بار اللہ کول منگدا ہے لیکن انہوں ملدا نہیں، اے کر کے مایوس ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ضحک ربنا، اللہ مسکراندے نے اس حالت نو ویکھ کے بندے دی من قنوت عبادہی، بندہ جدوں نا امید ہون لگدا ہے اس طرح کر کے نا امیدی دا چہرہ لے کے پھردا ہے، اللہ ساتھ مسکراندے نے کیوں؟ کیونکہ رب آندا ہے انہیں دعاواں کیتیاں نے ہور دو جو جنہاں نوں میرے حالات بدلن والا سی، اے ہن نا امیدی لے کے پھردا ہے، اج دن 2 دن چھڑ کے
تیسرے دن جڑی شاہ پہ مانگدے میں نو عطا کر دینی سی لیکن اج اے نا امید ہویا پھردا ہے اے پریشان ہویا پھردا ہے رب ایک کیفیت بندے دی ویکھ کے مسکراندا ہے میں نو نہیں عطا کیتا اے پھر بھی میرا در نہیں چھڈیا اے سال سال میرے کول منگیا ہے لیکن اے میرا در نہیں چھڈیا اج دل دے اندر شیطان نے نا امیدی دی جناب کرن پھوڑ دیتی ہے کرن نکل آئی ہے دل دے اندر کہ رب میرا نہیں دبے گا اس حالت نو ویکھ کے رب مسکراندا ہے صحابی ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واقعی رب اپنے بندے ال دیکھ کے مسکراندا ہے فرمایا ہاں ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بندے دی اے حالت اور کیفیت پڑ جانی ہے رب بندے ال دیکھ کے مسکراندا ہے اس واسطے کہ میں ہور دو چو دناں نو اے حالات بدل دینے نے اے جدو اے کیفیت ہوندی رب مسکراندا ہے تے ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لن نادم من رب یذهب خیرا جیتا وہ اے حالت دیکھ کے بندے دی مسکراندا ہے پھر ہو نہیں سکدا اللہ اپنی رحمت تو اس بندے نو محروم کر لوے اے نہیں ہو سکدا یہ ہو سکدا اے تو دو گلاں دی جو سمجھ آئی ہیں ایک طرح دا دار نہیں چھڑنا دوجا نا بیتی نہیں دین چلانی مانگ دے رہنا بس نیوے ہو جانا رب دے سامنے اللہ تو ہی دینا تیرے تو علاوہ ساڈا یار اگے منگیا کراں جویں چھوٹا بچہ اپنی ماں کو دودھ منگدا روندا نہیں سوٹھا رب دے سامنے علیحدگی وچ دو چار اتھرو سوٹ اللہ میں ماڑا تو اللہ ذات میں بے بس بے قاصا اللہ تو مشکل کشا ذات یا اللہ میں بیماری مبتلا ہون والا تو بیماریاں تو شفا دین والا فرمایا جدو یہ حالت ہوندی نا پھر بندے تے مسکراندا ہے رب پھر صحابی آندا ہے جے رب مسکراوے نہ پھر ہو نہیں سکدا کہ رب اینو اس خیر تو محروم کر دے رب ضرور عطا کرے واسطے آ جڑا بندے دے ذہن چ گل آ جاندی ہے نا اونے نہیں دینا اسی او رب ساڈی سندا ہی نہیں سانو کتے دینا تے اللہ نے کیا کیا ہے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت نا امید نہیں ہونا نا امیدی کفر ہے اس واسطے لگے رہو جے قبول نہیں ہوئے گی کم از کم یہ عمل ویکھ کے رب عرش تے مسکرات ہوئے گا کہاں قرآن کے اندر فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ اللہ نے آکھیا ہے میں مسکرانا بھی ہے میں محبت بھی کرتا اپنے بندے دے نال آجا رب دے سامنے جھک جا رب دا تعلق جڑا ہے وہ مضبوط کر رب دے نال تعلق مضبوط کر رب نال پیار پا رب نال محبت کر اللہ نال محبت کرے گا اللہ تیری دنیا دیاں ہر مشکلات کو دور فرما دے گا آخرت دے اندر بھی اللہ کامیاب فرما دے گا جے رب تیرا عمل ویکھ کے مسکرا پیا تے نبی پاک نے فرمایا الہی اذا اتینا ربک الى عبد فی الدنیا ولا حساب علیہ جس بندے تے رب ایک باری ویکھ کے مسکرا پیا قیامت والے دن او دا حساب نہیں بغیر حساب تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا آئیے اور عمل دے غور کیجئے اللہ پہچانیے عقیدے نو اپنی عقیدے دی اصلاح کیجئے دیکھ لو جس بندے دی عقیدے دی اصلاح ہے جڑا ایک رب دے سامنے جھکدا ہے جڑا ایک رب دے سامنے سجدہ کردا ہے جڑا اللہ کول ہی منگدا ہے اللہ تو علاوہ کسی غیر کول نہیں جاندا جڑا سجود رکوع اللہ دے سامنے نظر و نیاز اللہ واسطے چڑھاوا جڑا اللہ واسطے کردا ہے اٹھنے رب دے سامنے دیکھدا ہے اللہ قیامت والے دن
اس بندے نال کی حساب کرے گا؟ حدیث دے غور کیجئے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یجمع اللہ عز و جل لأم فی سعید واحد، کل قیامت والا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان لگے گا، یہ سختیاں جڑیاں نے ساڈے سامنے سبانے دیتے سورج دا میری زمین انسان پسینے اندر شراب ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اے حالت اور کیفیت ہوئے گی، ننگے بدن انسان ہوئے گا، ننگے پاؤں جڑا انسان ہوئے گا، بغیر خطرے کو اٹھایا جائے گا، پر انہاں حالت دے اندر ہوئے گا، اے کیفیت اور حالت ہوئے گی بندے دی، لیکن قربان جاوا رب العالمین دے اللہ فرماتے نے قیامت والے دن اسی ساریاں قوماں نو جمع کرانگے، میدان معاشر دے اندر ساریاں قوماں جمع ہو جانگیاں، جدو ساریاں سامنے قوماں آ جانگیاں، ہر ایک دا اپنا اپنا الہ جدی جدی وہ عبادت کر دے رہے، اللہ اونا نو سامنے لے کے آئے گا، جڑا جدی عبادت کردا ہویا وہ پیچھے لگے جہنم دے اندر چلے جانگے، وہ الہ جڑا ایران جہنم کی طرف لے جائے گا، جڑا جناب وقت سماج جب سیاؤک دی نصر دی عبادت کرنا رہا، اے الہ جڑے نے انہوں نے لے جانگے جہنم دی طرف، جڑا اندر جڑا جناب قبرہ پوچھدا رہا، جڑا ایڈو جناب ایدے سامنے سجدہ کر لے، او دے سامنے سجدہ کر لے، جڑا مورتیاں پوچھدا رہا، جڑا جناب غیر اللہ دیاں دے سامنے سجدے کردا رہا، سارے سامنے قیامت والے دن آ جانگے، مسند احمد حدیث سے سامنے آ جانگے، ہر قوم اپنے اپنے الہ نو جدی عبادت کرتی سی انہوں نے نال لے کے چلن گے، یہ سارے الہ جہنم دی طرف لے کے جان گے، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دورانیے دے اندر ہی اللہ پاک چند لوگ ایسے ہوں گے جڑے کھڑے ہوں گے مسلمان کھڑے ہوں گے، اللہ فرمانے نے من آن تسی کون ہو، اے آگن گے اسی مسلمان، اللہ دنیا دے بھی تیری عبادت کرنے والے، اللہ تیرے سامنے رکوع کرنے والے، تیرے سامنے سجدے کرنے والے، تیرے سامنے نظر و نیاز دینے والے، اللہ گھٹنے ٹیکنے والے تیرے سامنے، اللہ برادری دیا مشکلات سامنے آنے انہوں نے سامنا کی گئے، اللہ تیرے نظام آتے تیرے سامنے سجدہ کر دے سا، لوگ سانو کدی ہو جاندے سان کدی تانے مارتے سان، اللہ سیاں کیا ہے تسی تانے مارو اے برداشت نے، میرے مانو اے برداشت نے، لیکن ایک وعدہ اللہ شریف دی عبادت چڑھنا اے برداشت نہیں، ایک کو رب دی عبادت کرنی ہے، مانان تسی کون ہو، اے آخر اللہ جی اسی مسلمانا، اللہ فرما دے نے ماں تنکا دی رونا تسی کیڑا بے انتظار کر دے ہو، او آخر گے اسی انتظار کر دے نمتا دی رو ربنا، اسی اپنے رب دا بے انتظار کر دیا، اللہ نے کو آکیا کئی فتارفونہو فلم ترو، تسی رب نو بیکیا نہیں پھر رب نو کیویں پہچان دو گے، اے آخر گے اللہ جی سیدیاں جب پہ کے کہندے رہے سبحان ربی العالی، اللہ تو پاکے تو بلند دے یا اللہ آج بھی ساڈا عقیدہ ہے تو ان سارے نال اعلیٰ تے بلند ہوئے گا، جدوں یہ گل کرن گے نہ پاویں پردے ہٹا کے سامنے آن گے تے نال انہاں ویکھ کے رب مسکرا دے گا، فرمایا تسی میرے واسطے وہ چھڑ دے اللہ دی قسمیں برادری دیاں آڑا آندے جی او جی میں مندا صحیح ہے گل تہاڈی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا قرآن نہیں مندا، قرآن مینوں دھکے نال لے جاندا ہے، او جے چاہنا ہے قیامت دیاں سختیاں تو بچنا، مشکلات تو بچنا، ہر قسم دی غم تو بچنا چاہنا ہے، مسائل تو بچنا چاہنا ہے، پکا ہو جا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی شریک نہیں، تیرے تو علاوہ سجدہ کسے ہونے لائق نہیں، نظر و نیاز بھی تیرے نام دیئے، اللہ چلاہا بھی تیرے نام دائے، رکوع بھی تیرے اکے ہیں، سجدے بھی تیرے اکے ہیں، اللہ نماز تیرے وعدے، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، اللہ میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، اللہ تیرے واسطے ہیں، اے سوچ رہا کہ تو جائے گا، اب تیرے دیکھ کے آسمان تے مسکرات دے گا،
آئیے اللہ جے چاہنے اور رب دی محبت مشرک اور رب دی محبت نہیں مل سکتی فرقہ پاڑ دیا مشرک بندے نہ رب محبت فرماندا اللہ نے جڑا میرے نال شریک کردا ہے او مینوں گال کردا ہے گال جڑا مینوں گال کڈے میرا دوست نہیں جڑا رب نوں گال کڈے رب دا دوست کیویں ہو سکدا ہے رب کیویں اودے ال ویکھ کے مسکرا سکدا ہے ساری زندگی پہ آ کے بھی رب دا شکر ادا کرو اللہ دی قسم عقیدہ توحید دا شکر ادا نہیں ہو سکدا لوگ قبراں دے اوتے چک کے مٹیاں چک رہے نے اپنی عزتاں نلام کروا گئے نے اللہ تعالی کروڑ والی شکر ہے اللہ اسے تے زندہ رکھی اللہ نے تے موت نہیں اللہ کی توحید تے موت آ جائے تاکہ قیامت والے دن معاشر میدان وچ کھڑے ہوئیے آپ آکھو تسی کون ہو اللہ سی ہوئی ہے جڑے سارے دی جڑی کہ نام مصائب تکلیفاں دشمنی اسی مول لئی اللہ سی ہوئی ہیں تیرے واسطے مول لئی ہے جدوں اے گل کرن گے اللہ اسی سیدیاں پا کے سبحان ربی الاعلی آندے ساتھ تو بلاندے اج کوئی نہ سارے لٹنا پٹنا تو بلاند ہوئے گا اللہ اج تو سانوں پتہ ہے تو سارے تو بلاند ہوئے گا اسی تینوں دیکھتے ہی بچاؤ گا اج جو رب روما آئے گا بندے آل دیکھ کے مسکرائے گا واہ بندے تسی تے حق ادا کر دیتا ہے بندے نے حکم پڑھنا بندہ تے ہوئے نہ رب دا جڑا ہمیشہ رب دے در تو منگے رب دے در تو علاوہ کسی ہور کولو نہ منگے او دے کولو ہور مانگ کسی ہور کولو نہ منگ او دے کولو مانگ دے گا تیرے منگن دے اندر کمی ہو سکتی او دے عطا کرنے وچ بولو کمی ہو سکتی نہیں ہو سکتی جدوں تو بار بار منگے گا تیرا دل تسبسب دا شکار ہوئے گا مضطرب ہوئے گا پریشان ہوئے گا تینوں راتاں نوں نیند نہیں پوے گی تیری اکھاں جو اتھرو ڈگن گے تو پریشان ہوئے گا اللہ کیڑی اس میچ کو ابتدا کر دیتا ہے رب تیرے ال ویکھ کے جے عطا نہیں کرے گا تیرے ال ویکھ کے مسکرائے گا ضرور جے رب مسکرا گیا سمجھ تیرا آخرت دا حساب ہوئے گا ہی نہیں آمر باہو الغفور الودود انہوں چھڑ کے یار کیوں کرنا کسی وقت دا پہلا عمل جہان ایسے مجاہدہ ویکھ کے رب مسکراتا ہے نفس دے نال جہاد کیجئے گناہاں تو روکیے اپنے نفس کو مال دے نال جہاد کیجئے اللہ دے راہ خرچ کیجئے دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی جماعت لشکر گئی ہے واپس مڑے نے سارے سو گئے نے لیکن ایک لوگ کے مصلی تے اللہ دی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا جاتا ہے تیسرے نمبر تے ہجرت دی نماز ادا کرتا ہے اللہ دی قسم اللہ پاک نے جو تہجد دی نماز سے لذت رکھی ہے نا جو سکون رکھا ہے اللہ نے کسی اور شے وچ رکھیا ہی نہیں جس نو اس دی مٹھاس مل جاندی ہے نا انہوں اللہ دی قسم دنیا دا کوئی کام ہو رہے اس نالوں بہتر لگتا ہی نہیں وہ اللہ سارا بہتر کام ہی ہے جدو ہے سناٹا ہوتا ہے بندہ ہاتھ چکتا ہے بندے نے ساری خوشیاں سیاہ کاریاں یاد ہوتی ہیں سناٹا ہوتا ہے تو بندہ اللہ یا اللہ میرے نہ کیا ساری کہانی یاد سکتی پئی ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں آیا کھڑا میں مان لوں یا اللہ جدو میں گناہ کیتا ہوں میں کرنا سکتا تو جاننا یا اللہ آج میں معافی مانگنا آیا کھڑا میں بھی کرنا تیرے سامنے تہجد دی تین بندے ایسے بندے نال ویکھ کے رب اپنے عرش تے کی کردے نے مسکراتے نے اللہ راضی ہو جاندے نے چوتھے نمبر تے او میرے بھائی اپنے نفس تے ترجیح دینا سکھ اللہ دی قسم انسان جڑا ہے لوکاں واسطے زندہ رہندا ہے یہ جانور دی علامت ہے جڑا اپنے واسطے زندہ رہنا ہے لوکاں واسطے جیے لوکاں واسطے مرو کسی نے پریشانی ہوتی ہے کسی نے مشکلات ہوتی ہے وہ گل میں پڑھتا ہی بڑی پیاری گل کی میں آخا مرن تو بعد کوئی دیر روٹی میری بنتی سی روٹی مرن تو بعد روٹی ملتی ہے روٹی میرے تو بنتی سی جیندے نوں پوچھ لے کہ تینوں کوئی دوائی کی لوڑ ہے تینوں کوئی شاید کی لوڑ ہے اچھا کئی ایک ٹولا پوچھتا ہی نہیں دوسرا ٹولا پوچھتا ہے نا صرف پوچھਣ کا کیا کوئی شاید کی لوڑ ہے تو دسیا جائے کوئی شاید کی لوڑ ہے تو دسیا جائے نہ بندہ منگن جوگا نہ کہن جوگا کوئی شاید ہی لوگ تابعدار اسی تابعدار ہے نہیں جے گل ہے تانوں نہیں پتہ میرے گھر کیڑی چیز دی لوڑ ہے گھر چ کی ہوندا ہے مینوں نہیں پتہ ہے جو مینوں پتہ میرے گھر دی لوڑ ہے دوجے گھر دی لوڑ ہے بغیر منگو دے سلطان نہ دے دلوں تیرے واسطے دعا نکلے ایدا دعا وچوں نکلے چیر کے اللہ دی قسم ہے اللہ تبارک تعالی تیری ہر قسم دی
پریشانی دور فرما دے. پنجویں نمبر تے نبی اسلام نے فرمایا حالات تنگ پریشان مشکلات دے اندر ہے، دل نہ امید ہو گیا، مانگ مانگ کے رب کو بس دل چنگاری جی ٹوٹی ہے کہ اللہ مینوں دیندا کیوں نہیں. تے جدوں اے گل ہوندی ہے تے دے رب نے دینا ہوندا ہے، ہور پہنچوں دینا تے جدوں اے سوچ اے فکر پیدا ہوندی نا، ہائے ہائے رب بھی آندا ہے گا واہ بندیا تینوں بڑے آلے دوالے دار نظر آتے سن، لوگ دھکے کھاندے نظر آتے سن، تو میرا دار نہیں چھڈیا، تو میرا دار نہیں چھڈیا. اللہ بھی پھر ویکھ کے مسکراتا بندیاں دی یار غلطی ہوئی نا، نے بندے ہون دا حق ادا کرتا، میرا دار نہیں چھڈیا سکدا. کسی دی سامنے تلی پلان تو پہلے وہ سامنے چک کے ویکھ، اللہ دی قسم نہ داوے پھر چھڈے نمبر تے فرمایا جڑا بندے دا عقیدہ صحیح ہوئے گا صحیح کر لیجئے، اللہ دی قسم ماڑے ماڑے مال تے ویکھ کے نہ ڈگ جایا کرو، اتنا یاری پکی رکھو اس معاملے دے اندر، یاری پکی رکھو دے نال. دیکھو پھر تسی ایتھوں قبراں چوں نکلو گے رب تواڈے نال ویکھو کڈا اچھا معاملہ پیار والا معاملہ کرے گا. دعا کرو اللہ ساڈے کول بھی ایسے عمل کروا لے، یا اللہ سانوں ایسے عمل کرن دی توفیق دے جے نال تو راضی ہو جائے اور ساڈے اعمال ویکھ کے تو بھی مسکرا دے، تاکہ یا اللہ تو مسکرائے گا قیامت والے دن ساڈا حساب نہیں ہوئے گا. اللہ سانوں مزید توفیق عطا فرمائے.